جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس دنیا کی ہر شے اس کے لیے ایک نیا اور انوکھا جہان ہے، جہاں پر اس کی جستجو کی تلاش کا سفر کبھی حیرت انگیز دریافتوں کی آگاہی دیتا ہے، وہاں یہ سوچ بھی ہمراہ رہتی ہے کہ اس جہاں میں وہ اکیلا نہیں، کہیں نہ کہیں زندگی کسی اور جگہ، کسی اور دنیا میں ہوگی۔ اس سوچ اور جذبے کو لے کر اس نے اپنی تحقیق کے سفر کا آغاز کا پہلا قدم چاند پر رکھا۔ بلا شبہ یہ بڑی چھلانگ تھی۔ اس قدم نے مزید آگے جانے کی ہمت دی۔ انسان نے اپنا دوسرا قدم وائجر کو لانچ کرنے کی صورت میں خلا میں رکھا۔ انسان اب نہ صرف مریخ پر جانے کی تیاری میں ہے، بلکہ بلیک ہولز اور مختلف کہکشاؤں کے راز جاننا چاہتا ہے، مگر یہ سفر وائجر کے تعاون اور اشتراک کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وائجر کیا ہے اور اس کو کیوں لانچ کیا گیا۔ وائجر بنیادی طور پر دو ایسے خلائی پروب ہیں جن کو ناسا نے 1977 میں فلوریڈا سے لانچ کیا، جو مشتری یعنی جوپیٹر، زحل یعنی سیٹرن، یورینس اور نیپچون کے بارے میں تحقیق کے لیے بھیجے گئے۔ ہر 127 سال بعد یہ چاروں سیارے ایک ایسی ہندسی ترتیب میں نظام شمسی کے مدار میں ایک قطار میں آ جاتے ہیں جس سے ان کا آپس میں اور زمین سے فاصلہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ ان کی تحقیق کا سنہری موقع تھا جس سے ناسا نے فائدہ اٹھانے کے لیے وائجر کی تخلیق کی، اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا گیا اور وائجر 2 کو 20 اگست 1977 کو اور وائجر 1 کو 5 ستمبر 1977 کو 16 دن کے فرق سے ٹائٹن سینٹور شیلٹرز کے ذریعے خلا میں بھیجا۔ یہ تیز ترین رفتار اور طاقتور مؤثر توانائی کے ساتھ سفر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ریموٹ آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ وائجر 1 نے 24 جنوری 1986 کو یورینس اور اس کے چاند کے متعلق معلومات فراہم کرنے سے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ یہ ایک فلائی بائی مشن تھا، یعنی سیاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا تھا۔ وائجر نے وہ امیدیں جو ان سے اس مشن میں لگائی گئی تھیں، ان سے بڑھ کر کام کیا۔ انہوں نے مشتری کے سائز اور اس کے ماحول، جغرافیائی ماحولیاتی معلومات فراہم کی، اور اس کے گرد گیسوں کی وہ پتلی پرت جو سائنسدانوں کی نظروں سے اوجھل تھی، وہ بھی کھوج نکالی۔ اس کا چاند آیو بھی ڈھونڈ نکالا، صرف جس پر زمین کے بعد اب تک زندہ آتش فشاں ملے ہیں۔ نظام شمسی کے مدار میں زحل کے گرد بننے گیسوں کے حلقے کے بارے میں اور اس پر جاری 300 سال جاری طوفانوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور سب سے اہم اس کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کے بارے میں وہ معلومات فراہم کیں جو آج سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی تھیں۔ وائجر 1 کو ٹائٹن کے مطالعے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وائجر کی بھیجی گئی معلومات کے مطابق ٹائٹن زمین سے ملتا جلتا سیارہ ہے جو زمین ہی جغرافیائی آثار مثلاً جھیلیں، برفانی تودے، پہاڑ اور بادلوں کی موٹی پرت رکھتا ہے۔ ان دونوں خلائی جہازوں نے نہ صرف ان تمام سیاروں کے بارے میں معلومات فراہم کیں، بلکہ خلا میں ہونے والی مختلف سرگرمیوں میں جو کہ ابھی تک صرف مشاہدے اور تحقیق کے صفحات پر تھیں، ان کی تصدیق کی۔ یہ دونوں آج بھی اپنے سفر کے 43 سال بعد بھی خلا میں 17 کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم سے بالترتیب 121 آسٹرونامیکل یونٹ اور 119 آسٹرونامیکل یونٹ پہ خلائی سفر کے دوران ہیں۔ آسٹرونامیکل یونٹ خلائی سفر کی پیمائش کے پیمانے ہیں۔ یہ اس وقت نظام شمسی کے مدار کو عبور کرتے ہوئے سورج کے نیچے سے سفر کرتے ہوئے انٹراسٹیلر سپیس یعنی دو ستاروں کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں کو عبور کرتے ہوئے آنے والے 300 سال تک آؤٹ کلاؤڈ میں نظام شمسی کی آخری حد کو عبور کر جائیں گے اور پھر ہماری کہکشاں میں گردش کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ انٹراسٹیلر خلا میں
یہ انسان کی بنائی ہوئی پہلی چیز ہے جس نے وہاں تک رسائی حاصل کی ہے۔ یہ اب تک 19,000 تصاویر کی صورت میں ڈیٹا فراہم کر چکے ہیں۔ 32 سال پہلے وائجر 1 سیاروں کے مدار سے نکل کر خلا کی دوسری اور انتہائی حد کی جانب بڑھا تو اس نے آخری بار اپنے کیمرے کی آنکھ کھولی اور اپنے سابقہ گھر زمین پر الوداعی نظر ڈالی، اور اس نظر کو ایک فوٹوگراف کی صورت میں محفوظ کر لیا، ایک مکمل فیملی فوٹوگراف جس میں نظام شمسی کے تمام تر سیارے موجود تھے۔ اس میں زمین بھی ہے، یہاں زمین کو تلاش کر پانا ناممکن ہے، جو کہ ایک مہم نقطہ کی صورت میں موجود ہے۔ اس مشہور زمانہ تصویر کو دی پیل بلو ڈاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی کیمرے کی آنکھ ہمیشہ کے لیے موند لی۔ یہ دونوں 2025 تک ناسا سے رابطے میں رہیں گے۔ ان کے بیشتر آلات اب بند کر دیے گئے ہیں۔ اپنی 40 سالہ سالگرہ کے موقع پر اس نے اپنا ڈیٹا شیئر کیا۔ وائجر خلا میں جس تحقیقی جائزے کے لیے گئے تھے وہ تو انہوں نے بخوبی پورا کیا، مگر ایک کام ابھی نامکمل ہے۔ یہ دونوں اپنے ساتھ زمین سے انسانوں کی طرف سے خلا میں موجود ممکنہ مخلوق کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر گئے تھے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جو اس وقت عمیق ترین خلا میں انسان کی نمائندگی کر رہی ہے۔ یہ پیغام ایک تانبے کی بنی ہوئی گولڈن ڈسک کی صورت میں محفوظ ہے۔ اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ اس ڈسک میں 55 زبانوں میں امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ پیغام کی پہلی زبان سومیری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں زمین پر موجود مختلف ثقافتوں کے گیت، مختلف صوتی تاثراتی آوازیں، مثلاً بارش، بادلوں کی گڑگڑاہٹ، انسانوں اور جانوروں، ٹریفک کی آوازیں شامل ہیں۔ ان ریکارڈز پر وہ تمام علامتی نشانات ثبت ہیں جو زمین پر اہم کردار ادا کر رہے ہیں، مثلاً E=mc²۔ یہ پیغام بچوں کی آواز میں ہیلو سلام کی صورت میں ہے۔ اردو پیغام کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم، ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہر 5 منٹ میں یہ پیغام مختلف زبانوں میں دہرایا جا رہا ہے۔ یہ وہ واحد انسانی آواز ہے جو 43 سال خلا میں اپنے جواب کے انتظار میں ہے۔ تحقیق اور جستجو کے اس سفر میں ہم وائجر کے شاندار کردار اور کارکردگی کو نہیں بھول سکتے۔ یہ انسان کی محنت اور دوسری دنیاؤں کی تسخیر کی وہ مثالیں ہیں جو انسان نے صدیوں کی کوشش اور محنت سے حاصل کی ہیں۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔